بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. جب یہ منافق ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان والے ہیں، کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب الگ ہوتے ہیں اپنے شیاطین کی طرف تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ایمان والوں سے استہزاء کرتے ہیں، مسخرہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ان کے استہزاء کا بدلہ دیتا ہے اور ان کو ترقی دیتا ہے کہ اپنے سرکشی میں سرگردان رہتے ہیں. پچھلی آیات سے منافقین کی تعریف، پھر منافقین کی جو بنیاد ہے نفاق کی، مرض نفاق کا، اس کا تذکرہ کرنے کے بعد پھر اس مرض کی وجہ سے جو فسادات پھیلتے ہیں آیات میں تفصیل سے ان کا تذکرہ فرمایا ہے. اور مقصد اس کا یہ ہے کہ ایمان والے نفاق عملی سے بچ جائیں، یعنی منافقوں والے اعمال سے بچ جائیں. تو یہاں ان دو آیتوں میں جو ابھی تلاوت ہوئی یہ فرمایا کہ منافقین کی یہ عادت ہے کہ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. نفاق کی پہلے تعریف گزر چکی ہے کہ اندر کچھ ہو اور ظاہر میں کچھ اور ہو. اندر سے کفر اور شرک تھا، اندر یہودی تھے یا مشرک تھے، اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے اور جہاد میں بھی شریک ہوتے، روزے بھی رکھتے، تو ہر جگہ ساتھ ساتھ رہتے. لیکن مقصد ان کا صرف یہ تھا کہ جب ہم ان کے ساتھ رہیں گے، ان کو فتوحات ہوں گی تو اس سے ہمیں نفع ہوگا اور ہمارے خلاف یہ بات نہیں کریں گے. اسی مقصد کے لیے انہوں نے یہ ڈھونگ رچا رکھا تھا. تو فرمایا جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب یہ اپنے شیاطین کی طرف الگ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا تذکرہ کرتے ہوئے تو یہ فرمایا کہ ایمان والوں سے جب ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے. اب اس کے علاوہ جو مشرک ہیں یا یہودی ہیں، شیاطین سے مراد تفسیر ابن کثیر میں ہے، اس سے مراد یہودیوں کے سردار اور مشرکین کے سردار ہیں کہ جب اپنے سرداروں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ایمان والوں سے استہزاء کرتے ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ نے شیاطین کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ مشرکین کے سردار اور یہود کے سردار جو یہودیت پر قائم ہیں یہ بالکل وہی کام کرتے ہیں جو شیطان کرتا ہے، یعنی صحیح راستے سے لوگوں کو ہٹانا، دھمکانا اور ان کو لالچ دینا. یہ سارے کام شیطان کے ہیں، وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی شیطان فرمایا. ایک روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم انا نعوذ بک من الشیاطین من الانس والجن. یا اللہ شیاطین سے ہم پناہ مانگتے ہیں، چاہے وہ انسانوں سے ہوں یا جنوں سے ہوں. تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اللہ کے رسول انسانوں سے بھی شیاطین ہوتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں شیاطین ان سے بھی ہوتے ہیں، وہی جو صحیح راستے سے روکتے ہیں. اس لیے جو قرآن مجید کی آخری آیت ہے، آخری صورت ہے، اس میں ہے من الجنت والناس، وسوسہ ڈالنے والے چاہے وہ انسانوں سے ہوں یا جنوں سے ہوں. تو بہرحال جو شیاطین والے کام کرتے ہیں ان کو قرآن مجید نے شیطان اس لیے کہا کہ ان کے ساتھ، شیطان کے ساتھ ان کی مشابہت ہے. وہ وسوسے ڈالتے ہیں لوگوں کے دلوں میں، صحیح راستے سے ہٹانے کے لیے اشکالات ڈالتے ہیں، اس لیے ان کو شیاطین کہا ہے. تو جب یہ ان کے پاس جاتے ہیں تو قالوا انا معکم، کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں.
اب یہ کردار منافقین کا ہے کہ جب ایک کے پاس گئے ان کو کہا ہم تمہارے ساتھ ہیں، جب دوسری کی طرف گئے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اس کو منافقین کی علامت قرار دیا ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک آدمی آئے گا جس کے دو چہرے ہوں گے، تو وہ اس طرح کہ جب ایک کے پاس جاتا ہے تو کہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، جب اس کے مخالف کے پاس جاتا ہے وہ کہتا ہے میں تیرے ساتھ ہوں۔ اور اس کا فتنہ فساد بہت زیادہ ہے، اس لیے ان کو شیاطین کہا گیا کہ جب ایک طرف جاتے ہیں تو اس کے گلے اور شکوے اور راز کی باتیں اس کو کرتے ہیں، اور پھر جب اس کے پاس جاتے ہیں تو اس کے راز کی باتیں اس کو کرتے ہیں۔ اس لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تیرے پاس کوئی آدمی کسی کی غیبت کر رہا ہے تو یاد رکھنا جب اس کے پاس جائے گا وہ تیری غیبت ہی کرے گا، کیونکہ جس کو یہ مرض ہے غیبت کا تو مرض نے تو ظاہر ہونا ہے، جب آپ کے پاس بیٹھا ہے تو اس کے خلاف بات کرے گا، جب اس کے پاس بیٹھے گا تو آپ کے خلاف بات کرے گا۔ تو بہرحال یہ دو چہروں والے قیامت کے دن اس صورت میں آئیں گے کہ سب واضح طور پر معلوم کر رہے ہوں گے کہ دنیا میں لوگوں کو لڑانے کے لیے، اسی طرح دھوکہ دینے کے لیے جس کے پاس جاتے اسی کے ہو کر رہ جاتے۔ انسان کو واضح اور صاف ہونا چاہیے، جو اندر ہے وہی ظاہر ہو۔ البتہ ایک صورت روایت میں آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس میں فرمایا کہ ابھی اشر الناس ایک آ رہا ہے، لوگوں میں سب سے زیادہ شریر ابھی تمہارے پاس آئے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی آیا، آ کر بیٹھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ملے بڑے خوش چہرے سے اور مسکرا کر اسے بات فرمائی، پھر وہ چلے گئے، وہ آدمی چلا گیا۔ تو ہماری اماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ تو فرما رہے تھے کہ اشر الناس آ رہا ہے، لوگوں کا میں سب سے زیادہ شریر، پھر جب آپ نے گفتگو فرمائی تو اسے مسکرا رہے تھے اور نرمی سے بات فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدبخت ہے اور انتہائی شقاوت والا ہے وہ آدمی جس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس سے مسکرا کر بولے۔ تو یہ ایک صورت ہے کسی سے شر سے بچنے کے لیے، اور یہ نفاق کی صورت الگ ہے، یہ ایک آدمی کے پاس جا کر دوسرے کے خلاف بات کرتا ہے، اس کے پاس جا کر اس کے خلاف بات کرتا ہے۔ تو بہرحال منافقین کے اس علامت کو بیان کر کے مسلمانوں کو متوجہ کیا گیا کہ اس طرح کے اعمال ایمان والوں کو نہیں اختیار کرنے چاہیے۔ آگے فرمایا اللہ یستہزی، جب یہ کہتے تھے نا ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ایمان والوں سے استہزاء کرتے ہیں، مسخرہ کرتے ہیں، ہم ان کو دھوکہ دے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ استہزاء کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو استہزاء کا لفظ بولا یہ مقابلے میں اور مجازات میں بولا، یعنی ایک آدمی کہتے ہیں میں تیرا علاج کرتا ہوں، مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں تجھے سزا دوں گا، تو یہاں مطلب یہی ہے کہ ہم ان کو ان کے استہزاء کی سزا دیں گے، اور سزا کیا ہے؟ یمدہم فی طغیانہم یعمہون، کہ ان کو ان کی سرکشی میں سرگردان رکھیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا جب انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ابتداءً اس کو متوجہ کرتے ہیں، اس پر حالات ڈالتے ہیں، پریشانی ڈالتے ہیں تاکہ میری طرف متوجہ ہو جائے، اور اگر وہ پریشانی کے باوجود بھی سیدھے راستے کی طرف نہیں آتا، گناہ میں لگا رہتا ہے، تو پھر فتحنا علیہم ابواب کل شیء، قرآن کہتا ہے کہ ہم اس پر سارے کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں، اور وہ سرکشی میں آگے بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ ہم اچانک اس کو پکڑتے ہیں، پھر وہ چھوٹ نہیں سکتا۔ اور روایت میں ہے کہ جب کوئی آدمی گناہ کرتا ہے، جب اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے، ہر گناہ پر اللہ تعالیٰ اس پر کوئی انعام کر دیتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے اس گناہ پر جو مجھے یہ نعمت مل رہی ہے میرے اس گناہ کی وجہ سے مل رہی ہے، مثلا جھوٹ بولا، فراڈ کیا، کسی کے ساتھ دھوکہ کر کے معاملہ کر لیا، اب اس پر اس کو نفع مل رہا ہے یا اس کو عزت مل رہی ہے، تو اس صورت میں یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور ناراضگی مجھ پر مسلط ہو چکی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس کو اس میں ڈھیل دیتے رہتے، اچانک اللہ تعالیٰ اس کو پکڑتے ہیں، حتیٰ اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة،
اچانک پکڑتے ہیں۔ وہ اچانک پکڑنا کیا ہے؟ یا تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی حالت میں موت دے دیتے ہیں کہ توبہ کو اس کو موقع نہیں ملتا، توبہ کا کوئی اسی حال میں مجرم بن کے آخرت میں جاتا ہے، یا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسا پکڑتے ہیں کہ وہ حالات میں ایسا گرتا ہے کہ اس سے پھر نکل نہیں سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت ہے۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بتا دیا، سچ پر اللہ خوش ہوتا ہے اور جھوٹ پر اللہ ناراض ہوتا ہے۔ ضابطہ وہی ہے، چاہے کسی کو نفع ہو رہا ہو یا نقصان ہو رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ وَإِذَا لَقُوا جب ملاقات کرتے ہیں الذین ان لوگوں سے آمنو جو ایمان لائے، قالو کہتے ہیں آمنا ہم بھی ایمان لائے، وَإِذَا اور جب خلو الگ ہوتے ہیں الی شیاطینہم اپنے شیاطین سرداروں کی طرف، قالو کہتے ہیں انا معکم ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون ہم تو بس استہزاء کرتے ہیں ایمان والوں سے، اللہ یستہزئ اللہ تعالیٰ بھی استہزاء کا بدلہ دیتے ہیں بہم ان کو، ویمدہم اور ان کو مہلت دے دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں ان کو، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون سرگردان رہتے ہیں۔ آج انشاءاللہ جامعہ خالد بن